تو دوستو، اگر ہم اس دنیا کے راز جاننے کی کوشش کریں تو شاید ایک نہیں کئی زندگیاں بھی کم پڑیں گی۔ یہ شہر، جنگلات، دریا اور جزیرے ایسے ہیں جن کے اندر چھپی ہوئی کہانیاں ہمیں حیران کر سکتی ہیں، لیکن ان تمام رازوں میں ایک سب سے بڑا اور دلچسپ راز جڑا ہے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ندی ایمیزون ریور۔ آپ نے سنا ہوگا دنیا بھر میں ہر جگہ ندیوں پر بڑے بڑے پل بنائے گئے ہیں جو شہروں کو ملاتے ہیں، تجارت اور سفر کو آسان بناتے ہیں، لیکن سوچئے جب ہمیں سمندر کے بیچ برج بنا سکتے ہیں، ہمالیہ کے پہاڑیوں میں ٹنل بنا سکتے ہیں، تو آخر ایمیزون کی ندی پر ایک بھی برج کیوں نہیں ہے؟ آخر دنیا کے طاقتور ترین انجینئر بھی یہاں فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ایمیزون ندی کوئی شیطانی طاقت ہے یا یہاں کوئی پراسرار طاقت کام کر رہی ہے؟ دوستو، آج ہم ایمیزون ندی کا ایک ایسا سفر شروع کرنے والے ہیں جس میں آپ کو وہ ساری باتیں پتہ چلیں گی جو شاید آج تک کسی نے بھی نہیں بتائی۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایڈونچر سے بھرپور سفر کے لیے۔ ایمیزون ندی، جنگل کا راجا۔ ایمیزون صرف ایک ندی نہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے جو اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ ندی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ندی ہے۔ آپ کو سننے میں عجیب لگے گا، مگر ایمیزون کے جنگل اتنے بڑے ہیں کہ اس میں پورا یوکے اور جرمنی ڈال دیا جائے تب بھی جگہ بچ جائے گی۔ ایمیزون کا رین فارسٹ 5.5 سال پرانا ہے، مطلب جب دنیا کے بہت سے جانور ابھی ایوالو بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی یہ جنگل اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ یہ دنیا کا 20% آکسیجن بناتا ہے، مطلب ہر 5 سانس جو آپ لے رہے ہیں اس میں سے ایک ایمیزون جنگل کی دین ہے۔ ایمیزون کا جنگل صرف ہرے بھرے پیڑوں سے نہیں بنا، بلکہ یہاں ایسے عجیب و غریب اور خطرناک جانور پائے جاتے ہیں جو اور کہیں نہیں ملتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں دنیا کے سب سے بڑا سانپ ایناکونڈا رہتا ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ ایک پورا انسان آسانی سے نکل سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہاں الیکٹرک ایل نام کی ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جو 600 واٹ تک کا کرنٹ مار سکتی ہے، یعنی اگر آپ اس سے ٹکرا گئے تو سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی بجلی گرنے جیسا جھٹکا لگ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ندی اتنی طاقتور ہے تو اس پر برج کیوں نہیں بنا؟ کیا وجہ ہے کہ انجینئرز بھی یہاں ہار مان گئے؟ چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ایمیزون ندی پر برج کیوں نہیں؟ ایمیزون ندی ہر وقت بے چین رہتی ہے، اس کا پانی کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ اتنا تیز رفتار سے فیل ہو جاتی ہے کہ اس کا پانی 30 فیٹ تک اونچا ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کنارے کہاں ہیں۔ مطلب اگر کوئی برج بنا بھی دیا جائے تو برسات کے بعد کنارے بھی ڈوب جائیں گے۔ مٹی کی نرمی، زمین نہیں دلدل ہے۔ ایمیزون ندی کے کنارے بہت نرم اور دلدل جیسے ہیں، اگر یہاں کوئی برج کا پلر کھڑا کیا جائے تو دھیرے دھیرے زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ریت پر گھر بنا رہے ہو۔ آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو، لیکن ایمیزون ندی کے اندر ہر وقت ایک چھپا ہوا طوفان چلتا ہے۔ زمین کے اندر اتنا زیادہ گھاس اور مٹی کا بڑا لہر ہوتی ہے کہ کوئی بھی مضبوط سے مضبوط پلر بھی ٹوٹ سکتی ہے، لوکل لوگوں کی ضرورت نہیں۔ دوستو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو تو اس کو بنانے کا کیا فائدہ؟ ایمیزون کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کا سفر گاڑیوں سے نہیں، ندی کے جہاز اور بوٹ سے ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایمیزون ہائی وے ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا کبھی کوئی برج بنا بھی ہے؟ جی ہاں، 2010 میں برازیل کے شہر مانیوس اور ارندوبا کے درمیان ایک 2 مائل لمبا برج بنایا گیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اب ایمیزون پر مزید برج بنائے گئے، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کو ہی نہیں ضرورت تھی۔ ریسرچ کا کہنا ہے کہ اگر یہاں کوئی برج بنایا گیا تو
تو لوگ اور گاڑیاں جنگل میں زیادہ آئیں گی اور اس سے جنگل تباہ ہو سکتا ہے۔ ایمیزون جنگل جو دنیا کی فضا صاف کرتا ہے اسی کا صفایا ہونے لگے گا۔ کیا فیوچر میں ایمیزون پر برج بنے گا؟ دوستو اب تک کی دیکھی جائے تو ایمیزون ندی پر برج بنانا ایک عجیب اور مشکل کام لگتا ہے۔ انجینئرز کے چیلنج کے باوجود سب سے بڑا چیلنج یہ جنگل خود ہے۔ یہ صرف ایک ندی نہیں، پوری دنیا کی فضا اور زندہ ایکو سسٹم ہے، اور شاید اسی وجہ سے ایمیزون ندی اپنی آزادی کو برقرار رکھے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔